بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، اکثر لوگ صبح سویرے اٹھنے کی بجائے صبح لیٹ اٹھتے ہیں۔ اس کے متعلق اگر سائنس کی طرف چلا جائے انسان، تو انسان کا پورا وجود خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے پیچھے چلا جائے تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کا معمول رہا کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جایا کرتے تھے اور اپنی تہجد کی نماز کو اپنی زندگی کے اندر نہیں چھوڑا۔ ان کا معمول تھا کہ رات کو نصف حصے کے بعد وہ جاگ جایا کرتے تھے، بستر کو چھوڑ دیتے تھے اور اس وقت وہ خوب اچھے طریقے سے وضو کر کے اللہ کے حضور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس وقت کا جاگنا اور آکسیجن کا جسم کو ملنا، پھیپھڑوں کو ملنا، آج اس دور کی لیٹسٹ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس چیز پر پہنچ چکی ہے کہ جو انسان صبح کے وقت اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے اور اس وقت آکسیجن حاصل کرتا ہے، اور وہ اتنی اچھی آکسیجن ہوتی ہے کہ جو پھیپھڑوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور جو انسان اس وقت اٹھتا ہے اس کا انسان کا پورا وجود اور اس کے پھیپھڑوں کے معاملات، دماغ کے مسائل، ہڈیوں کے مسائل وہ اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ کوئی موذی مرض لگنے کا نام نہیں لیتی اس انسان کو۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، یہ تو آج کل میڈیکل سائنسز ہے جو آج یہ ریسرچ کر رہی ہے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تو اس وقت بھی اٹھا کرتے تھے اور وہ درس بھی دیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جب صبح اٹھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو جب انسان صبح کے ٹائم وضو کرتا ہے اور تازی ہوا جب پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور وضو کے وقت اپنے ہاتھوں کو دھونا، منہ میں کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور چہرے پر پانی پھیرنا اور کوہنیوں تک پانی لے کر جانا، پھر سر کا مسح کرنا۔ سر کے مسح کے اندر اگر ایک ایک پوائنٹ کی اگر آپ کو میں اس کی اہمیت بتانا شروع کر دوں تو یہ ایک بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان صبح اٹھ کر اپنے وضو کو اچھے طریقے سے کر لیتا ہے تو پوری زندگی اس انسان کو کوئی موذی مرض نہیں لگ سکتی۔ یہ اپنے ذہن میں چیز بٹھا لو۔ جب انسان مسح کرتا ہے سر کا اور گردن پر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ بلڈ کی سرکولیشن جو ہوتی ہے، جو نرو سسٹم ہوتا ہے دماغ کا،
اس حد تک وہ ریپیئر ہوتا ہے کہ کبھی پوری زندگی کے اندر اس کو کوئی دماغی مسائل اور نیند کا مسئلہ نہیں بنتا۔ ذہنی طور پر اتنا وہ فریش رہتا ہے، اتنا اس کا دماغ کام کرتا ہے، اتنا دماغ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جس کا وہ کام کرے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو یہ معمول بنا لو، میرے نبی کی سنت ہے کہ صبح اٹھ کر تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا سیکھو، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا سیکھو۔ اللہ کا ذکر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ غار حرا تو آپ کے سامنے ہے، اکیلے بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن میرا رب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو میرا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام کرو۔ اس میں صبح کا ٹائم ہے، صبح کا وقت ہے، صبح کے ٹائم اس میں علماء کرام اور تمام جو اسلام کے مفکر انسان ہیں، جو اللہ کی جانب چلنے والے لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے یہ ٹائم صبح صادق کا رکھا ہے۔ جب انسان صبح کی فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت اللہ کے خاص فرشتے اس دنیا پر آتے ہیں، تو وہ پھر منادی کرتے ہیں گلیوں میں، گھروں کی چھتوں پر، مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے دروازوں کے باہر۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار ملائکہ مخلوق ہے، اتنے فرشتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن جہاں بھی ہم ہوتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی یہ نوری مخلوق موجود ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب انسان اللہ کی یاد میں گمسم ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو یہ لذت اور یہ نشہ خدا کی قسم دنیا کے اندر کوئی ایسی اور چیز نہیں یا کوئی اور دوسرا انسان نہیں جو وہ لے سکے۔ وہ نشہ، وہ شرابن طہورا، وہ مزہ جو ذکر کے اندر اس وقت ہے، خدا کی قسم دنیا کے اندر کوئی بھی عبادت ہے وہ مزہ نہیں دیتی جتنی اس عبادت کے اندر لذت اور مزہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس وقت آپ نے جب آپ مصلی پہ ہو، خاموشی ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر آپ ہوتے ہیں، پھر آپ کا اللہ ہوتا ہے، اور وہ نوری مخلوق آپ کے آگے پیچھے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، یہ بار بار جب اپنے منہ سے لفظ نکالتے ہیں تو میرا رب ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میرا بندہ جو کچھ یہ مانگتا ہے اس کو دے دو، جو کچھ مانگتا ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ ایک ایسا ٹائم ہے، اگر انسان صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، اپنے نبی پر 3 بار درود پڑھ کر آخر میں اور اول میں، اور پہلے اللہ کا ذکر کر کے، ذکر کا انشاءاللہ میں ایک دوبارہ آپ کو پھر بتاؤں گا، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ذکر کے بعد رب انی مغلوب فانتصر، اس کو پڑھو صرف اور صرف 11 مرتبہ، پھر اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا لو، دامن پھیلا لو، مانگو، رو رو کر مانگو۔ خدا کی قسم اللہ پاک اتنا دے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک گندم کا دانہ ہوتا ہے، اس سے کتنے گندم کے دانے نکل آتے ہیں جب بوتے ہیں۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، میرا اللہ وہ ہے اگر جب دینے پر آتا ہے تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرو۔
اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔